أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إلا تنصروه اگر تم نہ مدد کرو گے اس کی فقد نصرہ اللہ پس تحقیق مدد کر چکا ہے اللہ اس کی اذ اخرجہ جب نکالا انہیں الذین کفروا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا ثانی اثنین دوسرے تھے دو کے اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے اذ یقول لصاحبہ جب انہوں نے کہا اپنے ساتھی سے لا تحزن نہ غم کھا ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے فانزل اللہ سکینتہ پس اتاری اللہ نے اپنی طرف سے سکینہ اطمینان علیہ ان کے اوپر وأیدہ اور ان کی مدد کی بجنود لم تروہا ایسے لشکروں سے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے وجعل کلمۃ الذین کفروا اور کر دیا اللہ نے فیصلہ ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا السفلی نیچے وکلمۃ اللہ ہی العلیا اور اللہ کا فیصلہ ہی غالب ہو کر رہتا ہے واللہ عزیز حکیم اور اللہ ہیں غلبے والے حکمتوں والے انفروا خفافا کوچ کرو نکلو خفافا ہلکے ہو وثقالا اور یا بوجھل ہو وجاہدو اور جہاد کرو باموالکم وانفسکم اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم جانو غزوہ تبوک کا ذکر ہوا اس کے ضمن میں اللہ جل شانہ نے حضور کی ہجرت کے سفر کا ذکر کر دیا فرمایا کہ اگرچہ حالات اس وقت مشکل ہیں بظاہر تنگی کے حالات ہیں لیکن تم نے نکلنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی دین کی مدد کرنا ہے اور فرمایا کہ اللہ تنصروہ اور اگر تم رسول کی مدد سے ہاتھ کھینچ لو نہ مدد کرو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا فقد نصرہ اللہ اللہ اپنے پیغمبر کی خود مدد کر لے گا اللہ نے پہلے بھی ان کی مدد کی ہے فقد نصرہ اللہ بس تحقیق اللہ ان کی مدد کر چکے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا جب انہیں نکال دیا تھا کافروں نے مکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار نے مشورہ کیا تھا جب انہیں یہ سمجھ آنے لگی
کہ اب یہ نبی بھی یہاں سے مکہ سے چلے جائیں گے، جبکہ سب ساتھی حضور کے مکہ سے ہجرت کر چکے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے میٹنگ کی، کئی باتیں آئیں کہ ان کو جلا وطن کر دو، ان کو قتل کر دو، قید کر دو۔ تو اس میں حضور کا قتل کرنا، اس کا فیصلہ انہوں نے کر لیا، اور اس کے لیے قبائل قریش سب میں ایک ایک نمائندہ لیا گیا کہ یہ سب مل کر کے اس قتل کا کام کریں گے، تاکہ کسی ایک کے سر پہ قتل کی ذمہ داری نہ ڈالی جا سکے، اور خون بہا دیت آخر دینا ہوگی تو ہم دیت بنو ہاشم کو سب مل کے دے لیں گے ایک آدمی کے خون کی۔ یہ طے کر لیا، اور ادھر اللہ نے حضور کو اس کی اطلاع کر دی اور حکم دے دیا کہ آپ رات کو یہاں سے نکل جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دن کو دوپہر کو مل کے ان کے گھر جا کے سارا واقعہ بتا دیا، اور فرمایا کہ آج رات کو نکلنا ہے، اور کافر اپنی پلاننگ اور منصوبہ بندی کے مطابق رات کا اندھیرا ہوتے ہی حضور کے گھر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا کہ آج رات ان کا قصہ تمام کر دیں گے، اور ادھر حضور بھی اپنی تیاری کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا کہ یہ کفار کی امانتیں ہیں، یہ ان کے حوالے کر کے پھر تم بھی ہجرت کر کے آ جانا۔ اپنے گھروں نے ٹھہرا دیا، اور رات کے کچھ حصہ گزر جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کافروں کے محاصرے سے نکل گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال دانش مندی سے آپ نے مکہ سے نکلنے کا وہ راستہ اختیار کیا جو مدینہ کا رخ نہیں تھا۔ آپ غار سور کی طرف چلے گئے، اور یہ غار بہت بلند پہاڑ کے اوپر تھی، اور اس غار میں جا کے دونوں حضرات ٹھہر گئے، اور اس میں اللہ کی مدد اور نصرت بھرپور ساتھ ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی کمال جانثاری کا مظاہرہ کیا، حضور کو کندھوں پہ بٹھا کے حضور کو غار تک پہنچایا، اور پھر غار کی خود پہلے جا کے صفائی کی، اور اپنے پاس جو چادر تھی اس کو پھاڑ پھاڑ کے سوراخیں اس کی بند کی، اور تاریخی الفاظ کہے کہ میں خود جا کے غار کو صاف کرتا ہوں تاکہ اگر کوئی موذی چیز غار میں ہو تو وہ مجھے اذیت دے، آپ کو اذیت نہ دے سکے، اس لیے کہ اگر میری جان چلی جائے تو ایک جان کا نقصان ہوگا، اگر آپ کی جان چلی گئی تو پوری امت کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے میں پہلے غار کی صفائی تسلی سے کر لوں۔ اور تفسیری روایات میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 سوراخیں رہ گئی جن کے لیے آپ کے پاس کپڑا نہ بچا، اور وہاں آپ نے اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیاں رکھ لیں، اور حضور کو فرمایا کہ اب تشریف لے آئیں۔ حضور تشریف لائے، آپ تھکے ہوئے تھے، سفر تھا، ظاہر ہے 3 میل کا یہ فاصلہ ہے غار سور کا، وہاں سے جہاں سے آپ نکلے تھے بیت اللہ کے پڑوس سے، تو حضور آرام کرنے لگے تو وہ سوراخیں بلے سوراخیں تھیں سانپوں کی، تو سانپ آ کے کاٹنا اس نے شروع کر دیا، ظاہر ہے اس کا راستہ بند ہو چکا تھا، آگے آپ نے ایڑی رکھی ہوئی تھی تو وہ ڈستا رہا، جس کی تکلیف آپ کو شدید ہونے لگی، لیکن آپ نے اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دی، پاؤں ادھر سے اٹھایا نہیں، اس لیے کہ اگر یہ باہر نکل آیا تو حضور کو تکلیف نہ دے، اور اس لیے پاؤں وہاں سے ہلایا نہیں کہ کہیں میرے جسم کی حرکت سے حضور آرام کر رہے ہیں، آپ کے آرام میں خلل نہ آ جائے، اور حضور آپ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، اور شدت تکلیف سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کے حضور کے رخسار پہ پڑے، تو حضور نے
فرمایا کہ مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا، آنسو کیوں نکلنے لگے؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی تکلیف دینے والی چیز نے تکلیف دی اور میں نے جسم کو حرکت نہ دی تو وہ جو اندر کی شدت تھی وہ آنکھ سے نکل آئی۔ ظاہر آدمی جسم کو حرکت دیتا ہے، تڑپتا ہے تو وہ تکلیف کا ازالہ اس ذریعے سے ہو جاتا ہے، جب وہ نہیں کیا تو آنکھوں سے آنسو نکلے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پھر دعا دی، یا دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ اس وقت حضرت صدیق سے کسی قسم کا اس کا اظہار نہ ہو سکا۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کہ ابو بکر وہ آپ کی چادر کدھر ہے؟ وہ چادر آج نظر نہیں آ رہی۔ تو پھر آپ نے یہ سارا قصہ سنایا کہ ایسے غار کی صفائی میں وہ چادر ساری کی ساری میں نے استعمال کر دی، پھاڑ کے چیر کے، اور پھر وہ سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق نے بتلایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 راتیں یہاں اس غار میں آپ نے گزاری، اور جب معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، حکمت یہی تھی کہ ہم نکلیں گے تو تیزی آئے گی تلاش میں، اور یہ 2-3 دن تلاش کر کر کے تھک کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد ہم یہاں سے نکلیں گے۔ اور اس کا انتظام تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 2 سواریاں تیار کر رکھی تھی، ان کا انتظام، ایک گائیڈ آپ نے تیار کر رکھا تھا عبداللہ ابن عریقت، کہ وہ مدینہ کی طرف غیر معروف راستوں سے لے جائے گا، اور اپنے غلام عامر ابن فہیرہ کو تیار کر رکھا تھا راستے کی خدمت کے لیے۔ اور ان دنوں میں راتوں میں آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی وہ برابر خدمت کا کام سر انجام دیتے تھے، اور بیٹا دن کی خبریں ساری لے کر کے حضور کو پہنچاتا تھا کہ آج دن کو یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اور آپ کی بیٹی وہ کھانا تیار کرتی اور وہ سارے انتظامات آپ کے گھر کی طرف سے۔ 3 دن کے بعد رات کا جب اندھیرا چھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا سفر غار سے شروع کیا، اور ساری رات سفر چلتا رہا، اور اگلے دن کا پہلا پہر وہ بھی برابر سفر چلتا رہا۔ پھر جب دوپہر کی دھوپ تیز ہوگی، گرمی میں شدت آ گئی، تو پھر ایک مقام پہ جا کے آپ نے ایک پتھر کی اوٹ میں یا کسی جھاڑی کے سائے میں جا کے آرام کیا، اور اسی میں بہت سے واقعات کا ظہور ہوا۔ سراقہ ابن مالک کا واقعہ آیا، وہ آپ کا پیچھا کرتے کرتے آپ تک پہنچ گئے۔ ام معبد کے خیمے میں ٹھہرنے کا واقعہ پیش ہے، بھوک نے جب ستایا تو ام معبد کا خیمہ نظر آیا، اور یہ سر راہ خیمہ تھا، اور اسی لیے یہ خاتون بڑھیا یہاں بیٹھی ہوئی تھی کہ مسافروں کی خدمت کر سکے، اور آتے جاتے لوگوں کی خدمت یہ لوگ کرتے تھے۔ اور اتفاق یہ کہ ان دنوں میں پورے عرب میں قحط پڑا ہوا تھا، خوراک اور غذا کی شدید قلت تھی، اور ان کے پاس کھانے کو ان دنوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جب مانگا اس نے کہا کہ میری شومی قسمت کہ ہمیشہ ہمارے گھر میں مسافروں کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ دن بڑے سخت تھے جب آپ لوگ گئے، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں آپ کو دینے کے لیے، مہمان نوازی کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بکری پہ پڑی جو خیمے میں بندھی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ اس بکری کا دودھ ہم نکال لیں، تو اس نے کہا یہ تو لاغر کمزور ہے، یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ فرمایا اجازت آپ دے دیں، تو کہا اجازت ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کمر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کو سہلایا، اور بسم اللہ پڑھ کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، تو اللہ کی قدرت سے اس کے تھان دودھ سے بھر گئے۔ اور ایک بڑا برتن انہوں نے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے عرب کی اب بھی روایت ہے، کھانا اگر کھاتے ہیں تو بڑی سی پرات میں سالن ڈال کے سارے اس کے ارد گرد، اسی طرح پینے کے بھی بڑے بڑے برتن ہوتے تھے، اسی میں پانی دودھ ہوتا، سارے گھر کے لوگ اسی سے پیتے۔
اس طرح کا بڑا برتن گھر میں رکھا تھا، حضور نے وہ برتن دودھ سے بھر دیا اور کہا سب کو پلاؤ۔ اس بوڑھی اماں کو پلایا، ساتھ میں جو ہم سفر تھے سب نے خود آخر میں پیا، اور فرمایا کہ خدمت والا سب سے آخر میں کھاتا ہے اور پیتا ہے، اس لیے سب سے آخر میں خود استعمال کیا، اور پھر دوبارہ اس برتن میں دودھ دوہا اور اس کو بھر کے رکھ دیا، فرمایا یہ تمہاری ضرورت کے کام آئے گا۔ وہ عورت حیران پریشان، یہ کیا معاملہ ہے؟ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے نکلے تو یہاں مکہ سے آپ کا سفر بعض روایات کے مطابق جمعرات کو شروع ہوا تھا، اور 3 دن آپ غار میں ٹھہرے، اور سوموار کو آپ پھر غار سے نکلے، جو ہے نا وہ مدینہ کی طرف آپ عازم ہوئے، اور پھر مدینہ منورہ میں قباء کے محلہ میں اگلے سوموار کو جا کے آپ پہنچ گئے۔ ہفتے کا برابر مسلسل یہ آپ کا پیدل سفر تھا، اور مدینہ منورہ کے قباء کا محلہ یہ حضور کا ننہالی خاندان تھا۔ کلثوم ابن حدم رحمہ اللہ تعالی رضی اللہ عنہ یہ اس آپ کے ننیالی خاندان کے بڑے سربراہ آدمی تھے، بزرگ تھے، تو اس جگہ آپ نے ٹھہرا، اور کم و بیش 14 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے محلے میں آپ ٹھہرے رہے، اور یہ مسجد قباء آپ نے سب سے پہلی مدینہ منورہ میں مسجد تعمیر فرمائی، اور خود اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا اٹھا کے اس مسجد کو تعمیر کیا، اور اس تعمیر کا اللہ نے قرآن کریم میں خود ذکر فرمایا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ اس مسجد اور اس مسجد کے نمازیوں کی صفات اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ 14 دن حضور قباء میں ٹھہر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قباء چونکہ مدینہ کا مضافاتی علاقہ تھا، پھر آپ شہر کی طرف آئے، جہاں پہ یہ مسجد نبوی ہے یہ اس وقت شہر گنا جاتا تھا۔ ابھی قریب کے زمانے تک مسجد کے ارد گرد بازار محلے تھے، آباد تھے، پھر توسیع کے اندر وہ ساری چیزیں مسجد میں شامل ہو گئی، تو پھر آپ 14 دن کے قیام کے بعد مدینہ منورہ شہر کی طرف آپ نے کوچ فرمایا، اور اسی سفر میں قباء سے مدینہ کی طرف آتے ہوئے جمعہ کی فرضیت کا حکم آیا، تو راستے میں قبیلہ بنو سلمہ کے محلے میں آپ پہنچے تو جمعے کا حکم نازل ہوا، اور اس قبیلے کی مسجد میں آپ نے یہاں ان کے محلے میں جمعہ کی آپ نے کا خطبہ دیا، اور یہاں پہ آپ نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ تو جس جگہ آپ نے جمعہ کی نماز ادا کی آج کل وہاں پہ مسجد جمعہ ہے۔ مسجد جمعہ یہ حضور کے پہلے جمعہ ادا کرنے کی وجہ سے اس مقام پہ مسجد جمعہ یاد کے طور پہ وہ تعمیر کر دی گئی، تو اس کو اللہ نے یہاں پہ فرمایا اگر تم ان کی مدد نہ کرو گے فقد نصرہ اللہ، بس تحقیق ان کی مدد کر چکی ہے اللہ، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب انہیں نکالا تھا کافروں نے مکہ سے، ثانی اثنین، دو دوسرے تھے دو کے، ایک ابو بکر تھے اور ایک یہ اللہ کے پیغمبر تھے، اذ ہما فی الغار، جبکہ یہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب یہ پیغمبر کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے، اپنے صاحب سے، اور صاحب سے صحابی کا لفظ ہے، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس میں تو کسی کو بھی انکار نہیں ہے، اس کو تو کافر بھی مانتے ہیں کہ اس سفر کا ساتھی وہ ابو بکر تھے، اور جتنے بھی طبقات ہیں تاریخ میں اس کا کسی کو انکار نہیں کہ یہ صاحب غار کا کون تھا، یہ صاحب غار ابو بکر تھے۔ تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اس لیے جو آدمی حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ کفر کرے گا، اس لیے کہ قرآن کی آیت کا یہ انکار ہوگا، اور قرآن کی نص کا انکار کرنا یہ کفر ہوتا ہے۔ لا تحزن، جب اپنے صاحب سے کہنے لگے کہ غم نہ کھا، پریشان نہ ہو، تو حزن کہتے ہیں
دوسرے کے غم کھانے کو. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام وہ یوسف کا غم کھا رہے تھے تو اس کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ آپ یوسف کے غم میں حزن میں نہ مبتلا ہوں. تو حزن عربی کے اندر دوسرے کے غم کو. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی جان کا غم نہیں تھا بلکہ حضور کی جان آپ کی ذات کا غم تھا. اس لیے کہا لا تحزن، اے ابو بکر میرا غم نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. علماء تفسیر نے کہا کہ یہ حضرت صدیق اکبر کے ایمان اور آپ کے تقوی کی کمال شہادت حضور نے دی اور آپ کو بڑا اعزاز بخشا کہ جو اللہ کی معیت اور مدد حضور کے ساتھ ہے، حضور نے اس معیت میں بھی حضرت ابو بکر کو شریک کیا. یہ نہیں کہا ان اللہ معی، واحد متکلم کا صیغہ نہیں استعمال کیا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ کی جو معیت مجھے حاصل ہے ابو بکر تو بھی اس معیت میں شریک ہے، تجھے بھی وہی معیت الہیہ نصیب ہے. اس لیے ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب نکلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر، تو غار ثور میں جا کر کے آپ نے قیام فرمایا. اس حکمت کے تحت کے تلاش میں تیزی کے یہی 2-3 دن ہوں گے، اور جب تلاش کرنے والے تھک جائیں گے تو پھر یہاں سے نکلیں گے. تو 3 دن 3 راتیں یہاں آپ نے گزاری. اور اسی اثناء میں کھوج لگانے والے ایک مخزومی کھوجی تھا جو بہت زیادہ ماہر تھا اپنی کھوج کے کام کا. اس کو ساتھ لے کر کے آئے اور وہ صحیح نشانات قدم پہ غار کے دانے تک کافروں کو لے آیا. لیکن اللہ کی قدرت سے یہاں ماحول کچھ اور ہی بنا ہوا تھا. اللہ نے مکڑی کے دل میں بات ڈالی اور اس نے آ کر کے غار کے منہ پہ جالا تن دیا. اسی طرح کبوتروں کا جوڑا تھا، انہوں نے آ کے انڈے دے دیے وہاں پہ. اب بظاہر ایک بات عقل میں نہیں آتی تھی کہ کوئی آدمی غار میں داخل ہو اور مکڑی کا جالا باقی رہ جائے اور غار کے منہ پہ انڈے پڑے ہوئے ہیں، تو داخل ہونے والا وہ انڈوں کو کیسے بچا کے اندر داخل ہو گیا. تو اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے آ کر کافروں کے دلوں میں روب ڈالا. تو انہوں نے کھوجی کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم ہمیں دھوکہ دیتے ہو، یہاں کیسے کوئی آدمی آ سکتا ہے، اور پھر اگر کوئی غار میں داخل ہوا ہے تم کہہ رہے ہو کہ اس غار تک کھوج آ رہی ہے، تو اگر کوئی غار میں جاتا تو یہ جالا کیسے باقی رہتا، یہ انڈے کیسے باقی رہتے. تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، پھر اللہ نے اتاری سکینتہ، اپنی طرف سے تسکین تسلی علیہ، اس پر. تو علیہ جو ہی ضمیر ہے یہ ایک تو مطلب ہے کہ حضور کی طرف راجع ہے کہ اللہ نے حضور پر تسکین اور تسلی اور اطمینان نازل فرمایا، اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھبرانے پہ کہ یا رسول اللہ کافر تو غار کے منہ پہ آ گئے، کیونکہ یہ حضرات نچائی میں تھے، غار گہری تھی، اور جو غار کے باہر کا حصہ تھا پہاڑ کا وہ بلندی پہ تھا، تو یہ نیچے تھے تو ان کو نظر آ رہے تھے کافر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ کافر تو آ گئے، ہمیں تو انہوں نے پا لیا ہے، دیکھ لیا انہوں نے ہمیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر نہ پریشان ہو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے.
تو یہ تسکینہ تھی، تسلی تھی کہ اللہ نے حضور پہ تسلی نازل فرما دی، اور انہوں نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ علیہ یہ ضمیر یہ حضرت ابو بکر کی طرف راجع ہے کہ اللہ نے اتار دی سکینتہ علیہ، اپنی طرف سے تسلی علیہ اس ابو بکر پر، کہ پریشان ابو بکر تھے کہ ہم تو پا لیے گئے، اس لیے اللہ نے تسکینہ ان کے دل پہ نازل فرما دی کہ گھبراؤ نہیں، اور حضور کی اس تسلی سے ان کو حوصلہ ہو گیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور اللہ نے اس کی مدد کی۔ تو یہ ہو ضمیر بھی اسی طرح دونوں طرف راجع ہے، دو ہی اس کی بھی تفسیر ہے کہ یا تو ایدہ اللہ نے مدد کی حضور کی، بجنود ایسے لشکروں سے لم تروہا جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، یا حضرت ابو بکر کی طرف راجع ہے کہ وَأَيَّدَهُ، اور ان کی ابو بکر کی مدد کی اللہ نے اس معاملے میں کہ وہ حضور کی ذات کے بارے میں پریشان تھے، اس لیے اللہ نے ان کی مدد کی بجنود لم تروہا، ایسے لشکروں سے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ اور یہ لشکر فرشتوں کے تھے، اللہ نے فرشتوں کو نازل فرمایا اور انہوں نے کافروں کے دلوں پہ رعب ڈال دیا۔ یا بعض تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے فرشتوں نے آ کر کے کافروں کو تھپڑ مارے، جس سے وہ ڈر گئے یہاں غار سے، اور ڈر کے مارے واپس بھاگے اور کھوجی کو لان تان کرنا شروع کر دیا کہ تو ہمیں یہاں کے کس جگہ تو لے آیا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اور ابو بکر صدیق کی مدد فرمائی، اور کافروں کو اللہ نے نامراد یہاں غار سے واپس لوٹا دیا۔ اور یوں وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، کر دیا اللہ نے کافروں کا فیصلہ، ان کی بات جو انہوں نے طے کی تھی کہ وہ حضور کو پکڑ لیں گے، نعوذ باللہ آپ کا قتل کر دیں گے، اللہ نے ان کی اس بات کو، ان کے اس فیصلے کو السفلی، پست اور ذلیل کر دیا، ناکام کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور حقیقی بات یہ ہے، دستور کی بات یہ ہے، اللہ کی بات اور اللہ کا فیصلہ ہی العلیٰ، یہی غالب ہو کے رہتا ہے۔ واللہ غالب علی امر، دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اللہ ہی غالب رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ ہے غلبے والے، حکمتوں والے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ تو یہ تو ان دو تین آیتوں میں ہجرت کے سفر کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ ضمناً تھا، اصل ذکر یہاں غزوہ تبوک کا ہو رہا ہے، اور اب پھر تبوک کی بات ہوتی ہے۔ فرمایا انفروا خفافا وثقالا، نکلو کوچ کرو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، خفافا وثقالا، تم ہلکے ہو، وثقالا یا کہ بوجھل ہو۔ ہلکے ہو کا مطلب یہ ہے کہ تم امیر ہو، تمہارے پاس اس سفر کے وسائل ہیں، وثقالا یا بوجھل ہو کہ تم غریب ہو، تمہارے پاس اس سفر کے وسائل نہیں ہیں، سامان سفر نہیں ہے۔ دوسرا مفہوم خفافا وثقالا، تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، کہ کوئی تم میں تندرست ہے، وثقالا یا کوئی بیمار ہے کہ وہ بیماری کے حال میں بھی یہ کسی درجے میں سفر کر سکتا ہے، ہر حال میں تمہیں یہاں سے کوچ کرنا ہے اور نکلنا ہے اس سفر میں۔ اور بھی کئی اس کے مفہوم اہل علم نے بیان کیے ہیں، تو مطلب اس کو کہتے ہیں نفیر عام، کہ ہر صورت ہر فرد نے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، جہاد کے لیے جانا ہے۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اس لیے کوچ کرو، نکلو اپنے گھروں سے اور جہاد کرو اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں کے ذریعے سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ تو یہ سفر میں نے جیسے عرض کیا لمبا سفر تھا،
سخت موسم گرم تھا اور مشکل یہ تھی کہ فصل جس پہ سارے سال کا دار و مدار تھا وہ پکی ہوئی تھی اور اس کو اتارنا تھا، اور اگر اس سفر پہ نکل جاتے ہیں تو اس کے ضائع ہو جانے کا خطرہ تھا اور پورے سال کے گزران کی مشکل بن جانا تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ سامان سفر نہیں تھا، وسائل سفر کے نہیں تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار صحابہ کو ترغیب دی، بھئی اللہ کے راستے میں اپنا مال لگاؤ۔ تو جو حضرات صحابہ صاحب ثروت تھے انہوں نے خوب بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے مشہور ہے سارے گھر کا مال لے آئے، اور یہ کم و بیش 4000 درہم تھا اس وقت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لے کے آئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے 200 اوقیہ سونا لا کر کے پیش کیا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات نے خوب بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اور جو سب سے بڑا حصہ تھا اس سفر کی تیاری میں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تھا، اور آپ نے لشکر کا تیسرا حصہ اپنی طرف سے تیار کیا، اور یہ لشکر اس میں جتنے بھی حضرات شریک ہوئے کم و بیش 30,000 کا یہ لشکر تھا۔ گویا 30,000 میں تیسرا حصہ 10,000 مجاہدین کا سامان حضرت عثمان نے تیار کیا، اور ان کے لیے جو جنگی ضروریات تھی، کھانے کی ضروریات 10,000 فوجیوں کی یہ حضرت عثمان نے ان کی تیاری فرمائی، اور اس کے علاوہ 900 اونٹ سامان سے لدے ہوئے، 100 گھوڑے سامان سمیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پیش کیے، اور اس کے علاوہ کیش اور نقدی میں 8 یا 10,000 درہم اور 1,000 دینار اشرفیاں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس سفر کے لیے پیش فرمائے۔ اتنی خطیر رقم آپ نے پیش کی، اسی لیے جب درہم اور دینار لے کے حضرت عثمان غنی تشریف لائے تو حضور نے اپنی جھولی میں ڈالا۔ یہ سارے حضرت عثمان کا پیسہ لے کر، وہ درہم دینار سکے ہوتے تھے، درہم چاندی کے اور دینار سونے کے سکے، یوں اپنی جھولی میں ڈالا، اور جھولی میں ڈال کے یوں حضور ان کو الٹ پلٹ کر رہے تھے، اور ساتھ میں یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی بھی اس کا عمل، گناہ، کوئی ایسی چیز وہ نقصان نہیں کرے گی، اور ساتھ میں یہ فرما رہے تھے اے اللہ میں عثمان پہ راضی، تو بھی عثمان پہ راضی ہو جائے۔ تو اس طرح اس سفر کی تیاری فرمائی، اور صحابہ نے اپنی جان اور مال اللہ کے راستے میں پیش کیے، تو فرمایا ذالکم خیر لکم، تم بڑھ چڑھ کے اس جہاد میں حصہ لو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کی عظمت کو اور فضیلت کو اور اس کے فوائد اور اس کے ثمرات کو جانو تو کبھی پیچھے نہ رہو۔ مزید اس کا ذکر انشاءاللہ۔